السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت و منقبت، ان کا مقام اور مرتبہ جان لینے کے بعد یہ پہلو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم و فہم، ان کی تعبیر و تشریح، ان کی تفسیر، ان کے آراء و اقوال، یہ ہمارے لیے دین میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے کتاب و سنت کے فہم میں ایک اساسی درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو گہری بصیرت اور سمجھ عنایت کیا تھا۔ قرآن کریم کا نزول ان کے سامنے ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا فہم حاصل کیا تھا، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کے شان نزول، شان ورود، ان ساری چیزوں کو انہوں نے سیکھا تھا کہ اللہ کے نبی سے پڑھا تھا، اس کی گہری بصیرت اور فہم حاصل تھی، اس کا اشتیاق اور شوق ان کے دلوں کے اندر جاگزی تھا، اور اس کی بنا پر میرے بھائیوں ان کا علم و فہم بہت گہرا تھا۔ آج شریعت کے مسائل میں، شریعت کے فہم میں، کسی آیت اور احادیث کی تشریح و تعبیر میں صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا علم، ان کے ارشادات و فرمودات، یہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہیں، ہمارے لیے کتاب و سنت کے فہم میں ایک بنیادی رول اور کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فہم شریعت میں بھی ایک درجہ اور ایک مقام حاصل ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے لیے ان کی خدمات، ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں جہاں معتبر ہیں، وہیں ان کا علم و فہم بھی معتبر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے لیے جو ہے ایک درجہ اور ایک مقام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے، جو ہے حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود، اور غیر سبیل المؤمنین کا یعنی مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے چلے، تو ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، غیر سبیل المومنین یعنی یہ خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہے، یعنی صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی جو فہم، صحابہ کرام نے جس راستے کو اختیار کیا، اس راستے پر چلنا ہدایت کا باعث ہے، ان کے راستے کو چھوڑنا یہ گمراہی کا باعث ہے، اور اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل، ان کا طریقہ، ان کا فہم یہ معتبر ہے سلف کے ہاں، اور شریعت اور دین کے فہم میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت، بنو اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنو اسرائیل جو ہے 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، وتفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت، وہ گروہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں آج، جس طریقے پر، جس منہج پر میں ہوں، جس عقیدے اور عمل پر میں ہوں، اور میرے صحابہ جس طرز پر، جس طریقے پر قائم ہیں، اس پر چلنے والے لوگ یہ کامیاب ہیں، اور اس پر چلنے والے لوگ اصل میں جو ہے جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو، تعامل کو، ان کے فہم و فراست کو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سلف صالحین کا یہ نقطۂ نظر تھا، سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اصول السنہ عندنا، سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر گامزن تھے اس سے تمسک کیا جائے، اس کو حرز جاں بنایا جائے، اس راستے کو اختیار کیا جائے جس پر صحابہ کرام تھے۔ تو گویا صحابہ کا فہم، صحابہ کا طریقہ یہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر ان کے مقام، ان کے مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خوارج سے مناظرہ کے لیے، گفتگو کے لیے گئے تو اس وقت میں انہوں نے جو بات ان سے کہی کہ جو ہے مرحبا بکا یا ابن عباس فما جاک، جب انہوں نے کہا کہ جو ہے اے ابن عباس آپ کے لیے خوش آمدید ہو، مرحبا ہو، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اتیتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین والانصار، میں انصار و مہاجرین کے پاس سے آ رہا ہوں، ومن عند ابن ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصہرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں، وعلیہم نزل القرآن، اور یہ وہ گروہ ہیں جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا ہے، فہم اعلم بتاویلہ منکم، وہ قرآن کی آیات کو، احادیث رسول کو تم سے بہتر انداز میں تعویل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، اور تمہارے درمیان ان لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انصار و مہاجرین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت ان کے فہم، ان کی سمجھ کو ایک معتبر سمجھ اور فہم قرار دیا کہ گویا ان کی موجودگی، ان کے آرا، ان کی اقوال، ان کے فہم کو سمجھ ان کی اس کی ایک حیثیت قرار دیا بالمقابل خارجیوں کے، کہ ان کے ہاں کوئی صحابی نہیں ہے ان کے ساتھ میں، ان کو گمراہ لوگوں کے ساتھ میں کوئی صحابی رسول شامل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم، ان کا فہم، ان کی رائے یہ شریعت کے اندر معتبر ہے، اور اس حیثیت سے بھی ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے آرا و اقوال پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اس حیثیت سے صحابہ کرام کو ایک استنادی حیثیت، ایک درجہ اور ایک مقام شریعت کے فہم میں، شریعت کے مسائل کے فہم میں، آیات و احادیث کی تعبیر و تشریح میں ایک درجہ اور ایک حیثیت حاصل ہے، اور یہ سلف کے نزدیک معتبر ہے، اور یہی قاعدہ اور یہی طریقہ ہے کتاب و سنت کے سمجھنے کا، کہ کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اسی طریقے پر سمجھا جائے جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سمجھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہیں، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو سیکھا ہے، اس کی بنیاد پر ان سے زیادہ صحیح اور بہتر رائے کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی رائے، ان کا فہم، یہ ہمارے لیے اقتداء کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی پوری طرح سے تابعداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔